علی محمد خان صاحب آپ سے آغاز کروں گی. علی بھائی, اب اگر سخت سوالات پوچھیں پڑوسی ملک میں ان کے لوگ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم ان کو یہاں پر چلاتے بھی ہیں, ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے اندر سے ہی لوگ جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں. جب سخت سوالات ہمارے یہاں پر ہم پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے تو پھر اس بات پر کیوں ہم آ جاتے ہیں کہ یہ کسی اور کا نیریٹو بیچ رہے ہیں, یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں, ان کی کوئی باہر آقا ہیں. پڑوسی کرے تو ہم خوش ہیں, ہم کرے تو پھر ہم فوراً یہ فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہم اب تنقیدی آواز ہم اپنے ملک میں, معاشرے میں نہیں برداشت کر سکتے؟ سوالات کے جواب نہیں برداشت کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی, کیونکہ آپ کا ٹاپک آپ نے ایسا رکھا ہے تو میں ابتدائی سے کروں گا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کرو. اور جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے. تو وہی ہمارا آئیڈیل ہے اور اسی پہ ہم نے فالو کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. دیکھیں, ایک بات میں بالکل کیٹیگوریکلی دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے خلاف اتفاق و اتحاد میں کوئی ذرا بھر کمی بھی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریٹورک اس وقت چل رہا ہے, نیریٹو چل رہا ہے, وہ ہمارا ٹپیکل پولیٹیکل نیریٹو ہے جو چلتا ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں انڈورس کر رہا کہ کسی کی ذاتیات پہ جائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی مخالفت اور تنقید کرنا اور جواب دینا, جواب الجواب ہونا, یہ سیاست میں ایک حصہ ہے. اگر ہم صرف یہ کر دیں کہ بھئی ہندوستان کے خلاف چونکہ ہم سب ایک ہو گئے تو آج سے اپوزیشن ختم ہو جائے اور سب ایک بینچ پہ بیٹھ جائیں, that would not be possible, that would be too idealistic. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اس فرنٹ پہ آج بھی ہم ایک ہیں, بلکہ اس سے زیادہ مضبوط ہیں. ہاں, اس پہ کوشچن ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں بلاول جو ہیں, بلاول صاحب جو ہیں, وہ ان دونوں تھوڑا سا باہر تھے پاکستان سے, جن دونوں ہمارا جوائنٹ سیشن تھا اور اس میں زرداری صاحب تشریف لائے تھے اور زرداری صاحب نے ان کی جماعت کی طرف سے بڑی زبردست اسپیچ ہوئی تھی اور سب نے بڑا زبردست وہ کیا تھا. اور خاص کر ابھی جو ایک واقعہ موجودہ ہوا جس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا سنجیدہ رویہ اختیار کیا. ہاں جی, اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا, بس وہ معاملہ میرے خیال میں ویسے ہی سیٹل تقریباً ہو ہی گیا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ بلاول صاحب نے جب اسپیچ کی ہے, میری ذاتی رائے میں شاید وہ موقع ایسا نہیں تھا, کیونکہ وہ بیسیکلی چونکہ ہندوستان ایشو پہ وہ بیسیکلی وہ اسپیچ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں آپ کسی اور دن بھی وہ تنقید کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایک پوائنٹ جو بلاول صاحب نے اٹھایا, میں سمجھتا ہوں شاید وہ آؤٹ آف پلیس تھا. شاید بلاول صاحب کو اس کا علم پورا نہ ہو, لیکن جو پائلٹ کے ایشو کو بلاول صاحب نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا, تو اس پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھی اور ہم سب ایک پیج پہ تھے. اس پہ وہ پہلے سے بھی ڈسکس ہوا, اور وہ جب میاں اپنا خان صاحب نے جب اسپیچ کی تو میاں صاحب بھی ادھر ہی تھے, شہباز صاحب اور زرداری صاحب بھی تھے, اور کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا, سب نے سپورٹ کیا. ایک اچھا جیسر تھا تاکہ ڈی ایسکیلیشن ہو جائے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب وہاں تھوڑا لوز بال کھیل گئے, اور پھر دونوں طرف سے احتیاط تو بہرحال ہونی چاہیے, لیکن یہ سیاست کا حصہ ہے. سخت بات بھی ہوتی ہے, تنقید, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. ہم تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں, نہ ہمیں گھبرانا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے سوال اٹھانا, ہم جواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے.